الطاف حسین حالی کی حیات جاوید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیباچہ۔ سر سید احمد خان مرحوم کے جہاں ہم پر اور بہت سے احسانات ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک ایسی بے بہاز زندگی کا نمونہ چھوڑ گئے ہیں جس سے بہتر ہم اپنی موجودہ حالات کے موافق کوئی نمونہ قوم کی تاریخ میں نہیں پا سکتے۔ اگرچہ ہماری قوم میں بڑے بڑے الواء العظم بادشاہ، بڑے بڑے دانش مند وزیر اور بڑے بڑے بہادر سپہ سالار گزرے ہیں، مگر ان کے حالات اس کٹھن منزل میں جو ہم کو ہماری نسلوں کو درپیش ہیں براہ راست کچھ رہبری نہیں کر سکتے۔ ہم کو اب دنیا میں محکوم بن کر رہنا ہے، اور اس لیے وہ لیاقتیں جو سلطنت اور کشور کشائی کے لیے درکار ہیں ہمارے لیے بے سود ہوں گی۔ ہمارے اسلاف میں علماء و حکماء و مصنفین کی بھی کچھ کمی نہیں ہے، مگر وہ بھی آج ہمارے لیے قابل تقلید نمونے نہیں بن سکتے۔ ان کو خدا نے ایسے وقت میں پیدا کیا تھا جب کہا جاتا تھا کہ علم اور لوگوں کا کام ہے اور باورچی گیری اور لوگوں کا، مگر ہمارے زمانے میں دونوں کام ایک ہی شخص کو کرنے پڑتے ہیں۔ ان کے علمی مشغلوں میں کوئی فکر اور خلجان خلل انداز نہ تھا، وہ معاش کی طرف سے فارغ البال تھے۔ وہ قوم کی خدمت کرتے تھے اور سلطنت ان کی خدمت کرتی تھی، لیکن ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں۔ ہم کو دائیں ہاتھ سے پیٹ کا دھندا کرنا ہے اور بائیں سے کسی دوسرے کام کا ارادہ کرنا۔ ہمارے عرفاء اور مشائخ کی پاکیزہ زندگی بھی ہم دنیا داروں کے موجودہ حالات سے کچھ مناسبت نہیں رکھتی۔ وہ ہم کو اپنے اپنے قر کی خیر منانا سکھاتے ہیں، مگر ہماری خیر اب اسی میں ہے کہ سب مل کر ایک دوسرے کی خیر منائیں۔ بس اس وقت ہمارے سلف کے کارنامے ہم کو براہ راست اس کے سوا کوئی سبق نہیں دے سکتے کہ بزرگوں کی بڑائی پر فخر کرو اور اس شعر کے مصدق بنو، یعنی اگر تم کو اپنے بڑوں پر فخر ہے تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ایسے ہی تھے مگر اولاد بری چھوڑ گئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سلف صالح کے حالات ہماری قوم کے لیے بالکل فائدہ مند ہی نہیں۔ ان کی بایوگرافی میں وہ تمام اصول موجود ہیں جو قومی زندگی کے لیے بے منزلہ ارکان و عناصر کے ہیں: محنت، صبر، استقلال، غیرت، دلیری، الواء العظمی اور اعلیٰ حوصلگی، سب کچھ ان کے کارناموں میں موجود ہے، مگر جن مہمات میں انہوں نے ان ہتھیاروں سے کام لیا تھا، ہماری مہمات ان سے بالکل جداگانہ ہیں جو شاید ان کو کبھی پیش نہیں آئیں۔ جن آلات سے انہوں نے ملک فتح کیے تھے، ہم کو انہی آلات سے دل فتح کرنے ہیں۔ جو عزت اور آبرو انہوں نے اپنی قوم کی سلطنت میں حاصل کی تھی، وہ ہم کو غیر قوموں کی حکومت میں حاصل کرنی ہے۔ ان کے زمانے میں سلطنت کے سوا کسی کو مصالح عامہ میں دخل نہ تھا، اس لیے ان کو ملک و قوم کی بہودی کے لیے ہاتھ پاؤں ہلانے کے متعلق ضرورت نہ تھی، مگر ہمارے زمانے کا حال بالکل اس سے برخلاف ہے۔ ہمارے زمانے میں قوموں کی موت اور زندگی خود قوموں کے ہی ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہیں اپنے تئیں بنائیں اور چاہیں بگاڑیں، چاہے جئیں اور چاہے مر جائیں۔ سلطنت کا کام صرف ان کی حیات مات کا رجسٹر رکھنا اور زندوں کو زندوں کے گھاٹ اور مردوں کو مردوں کے گھاٹ اتار دینا ہی اور بس۔ ہمارے اسلاف نے اسلام کا دور دورہ دیکھا تھا، جبکہ غیر مذہب والوں کو بھی اس کا تباہ کرنا پڑتا تھا اور اس کے خلاف کوئی دم نہ مار سکتا تھا۔ اس لیے ان کو دین کی حمایت کرنے کی صرف اس قدر ضرورت تھی جس قدر صلح کے زمانے میں فوج رکھنے کی ضرورت ہوئی۔ مگر ہم کو وہ زمانہ ملا ہے کہ بادشاہ اور رعایا دونوں کے مذہب پر نکتہ چینی کی جاتی ہے۔ آزادی نے گھونگوں تک کو گویا کر دیا ہے۔ مذہب کا بدلنا کپڑوں کے بدلنے سے بھی زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ ادھر کرسچن سلطنت کسی متضادسی کشش سے اپنی طرف کھینچتی ہے، ادھر سائنس مذہب کا نقش لوگوں کے دلوں سے مٹانا چاہتا ہے۔ جبکہ ہمارے حالات سلف کے حالات سے اس قدر بدلے ہوئے ہیں تو ان کی بایوگرافی ہمارے مشکلات پر کیا روشنی ڈال سکتی ہے؟ یہ سچ ہے کہ ان کی ہمت سے ہماری ہمت اور ان کی دلیری سے ہماری دلیری بڑھتی ہے، مگر یہ سمجھنا ہر شخص کا کام نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی ہمت اور دلیری سے کیا کام لیا تھا اور ہم کو اس سے کیا کام لینا چاہیے۔ جس قدر تیمور کا ایک چونٹی سے شاہانہ عزم و استقلال سیکھنا عجیب معلوم ہوتا ہے، اس سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ تیمور کی لائف سے چونٹی کا سا عزم و استقلال سیکھا جائے۔ بس اگرچہ زمانہ سلف کے مشاہیر بلکہ مجاہیل کی بایوگرافی بھی منفعت سے خالی نہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے کوئی ایسی صاف اور کھلی شاہراہ موجود نہیں ہے جس پر ہم آنکھیں بند کر کے اپنی دشوار گزار منزل طے کرتے چلے۔ البتہ سر سید کی لائف ہمارے لیے ایک ایسی مثال ہے جس کی پیروی سے ممکن ہے کہ ہماری قوم کی یہ کٹھن منزل جو تنگنائے دنیا میں ظاہر اس کی سبب سے آخری منزل ہے، آسانی کے ساتھ طے ہو جائے۔ اس بزرگ کی لائف ہم کو نصیحت کرتی ہے کہ زمانے کی مخالفت کو خدا کی مخالفت سمجھ کر اس کے ساتھ موافقت پیدا کرو تاکہ دنیا میں آرام سے رہو اور عزت سے زندگی بسر کرو۔ جب تم میں عمدہ حاکم بننے کی لیاقت باقی نہ رہے تو عمدہ رعیت بننے کی کوشش کرو۔
تاکہ دونوں عمدگیوں سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو۔ وہ بتاتی ہے کہ کوئی قوم محکوم ہونے کی حالت میں کیوں کر قومی عزت حاصل کر سکتی ہے، اور ایک شائستہ گورنمنٹ میں کیوں کر اس کا رسوخ و اعتبار بڑھ سکتا ہے۔ وہ جس طرح ہم کو آزادی رائے کی تعلیم دیتی ہے، اسی طرح یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہم کیوں کر اپنی آزادی کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ وہ ایک طرف ہم کو خودداری اور سیلف رسپیکٹ کی تاکید کرتی ہے اور غلامانہ خوشامد سے نفرت دلاتی ہے، اور دوسری طرف حکمران قوم کا ادب اور اس کی بزگداشت ہمارے دلوں پر نقش کرتی ہے۔ وہ ہم کو خبردار کرتی ہے کہ قومی تنزل سے قوم کے مذہب کو کیا صدمہ پہنچتا ہے اور اس کا تدراک کیوں کر ہو سکتا ہے، اور مذہب کے متہم ہونے سے قوم کن آفتوں میں مبتلا ہو جاتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ وہ ہم کو اسلام کے وہ اعلیٰ اصول یاد دلاتی ہے جن کو قرن اولیٰ کے بعد قوم نے بالکل فراموش کر دیا تھا، اور جن کا مطلب یہ تھا کہ قوم اور وطن کی محبت کو جزو ایمان جانو اور قوم کی خدمت کو سرداری کا تمغہ سمجھو۔ وہ ہم کو سبق دیتی ہے کہ قوم کی حقیقی خیر خواہی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ بہت سے کام ان کی عقل اور عادت اور مرضی کے خلاف نہ کیے جائیں، اور ان کی مخالفت کو صبر و استقلال کے ساتھ برداشت نہ کیا جائے۔ وہ ہم کو آگاہ کرتی ہے کہ اگر دنیا میں بڑا بننا چاہو تو حرص، طمع، خود غرضی، جھوٹ، آرام طلبی اور عیش و عشرت سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو جاؤ۔ وہ ہم کو یقین دلاتی ہے کہ تھوڑی سی تعلیم اور بہت سا تجربہ اور بالکل سچائی، یہ تینوں مل کر ایسے ایسے عظیم الشان کام انجام کر سکتے ہیں جو بڑے بڑے حکیموں اور مدبروں سے انجام نہیں ہو سکتے۔ وہ ہم کو تعصبات سے متنفر کرتی ہے، غیر قوموں کے ساتھ حسن معاشرت سکھاتی ہے، دوستوں کے ساتھ خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان، عیسائی ہوں یا یہودی، خلوص اور سچائی سے ملنا بتاتی ہے۔ وہ ہم کو ہدایت کرتی ہے کہ جیسا دل میں سمجھو ویسا ہی زبان سے کہو، اور جو کچھ کہو اس کو کر دکھاؤ۔ وہ یہ آواز بلند کہتی ہے کہ وقت کی قدر کرو، ڈیوٹی کا خیال رکھو، ایک لمحہ بیکار نہ ہو اور کام کرتے کرتے مر جاؤ۔